اب میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب سے وہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں. استقبال کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال، صدر مجلس جناب پروفیسر مظفر عباس مہمان خصوصی، جناب عبدالرؤف رفیقی ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، جناب ساجد میر، جناب فرق سہیل گوئندی اور جناب شفیق اجمی اور جناب طاہر حمید تنولی، آج میں بڑا مختصر بات کروں گا. حضرت جاوید اقبال رحمۃ اللہ علیہ میرے نزدیک وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے خود اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا جسے اقبال نے انہیں کہا تھا اور نظامی کے شعر کا حوالہ دیا تھا، کنجو کے بزرگ بایدت بہت بزرگ یہ من نیایدت بیکار. وہ مقام جہاں پہ بڑا ہونا پڑے گا وہاں میری بزرگی تیرے کام نہیں آئے گی. اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے حسان، دیار اور سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. یہ مینا بھی کہتے ہیں، میں مینا کہتا ہوں، اور اس پہ بھی میرا ایک اپنا بحث، اس پہ نہیں جانا چاہتا. جسٹس جاوید اقبال کو جنہوں نے دیکھا بچپن میں، ہم نے ان کو بھی دیکھا، اس خاتون کو بھی میں نے دیکھا جنہوں نے پہلے دن بھی جسٹس جاوید اقبال کو پیار کرنے کے لیے گئیں. ان کی کزن کی بیٹی مسز عرفانی، ان کو یاد تھا سیالکوٹ کا جس دن کاکا پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے ان کو اس وقت بھی دیکھا 1935 میں جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور وہ 1 مہینہ جاوید منزل میں لاہور میں رہیں، اور انہوں نے اقبال اور جاوید اقبال کی اس گفتگو کو یا اس مطالعات کو جو حضرت اقبال جاوید اقبال سے پڑھا کے سنا کرتے تھے، اس کی بھی گواہ تھی. آج میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اس 13.5 سالہ بچے کا سوچیں جس کی ماں 35 میں فوت ہو جائے، تو 13.5 برس کے ہوں، اور اس کے بعد اپنا مقام بنائے. میں آج خراج عقیدت پیش کروں گا چودھری محمد حسین، جنہوں نے وہ وعدہ نبھا دیا جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کروایا تھا اپنی وفات سے 1 دن پہلے. اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا. میں 1950 کا میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا تنولی صاحب سے تھوڑا سا. تو میری معلومات کے مطابق جب وہ کیمبرج جاتے ہیں تو ان کی ملاقات آربری سے ہوتی ہے، اور آربری نے ٹرانسلیٹ کیا تھا جاوید نامہ کو انگلش شعروں میں، تذکرۃ الاولیاء کو بھی ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور انہوں نے لیگیسی آف پرشیا بھی، ان کی بہت کتابوں کے مصنف تھے. تو جسٹس جاوید اقبال سے انہوں نے پوچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں PhD کرنا چاہتا ہوں غزالی کے فلسفے. انہوں نے پوچھا کہ ہبریو آتی ہے، گریک آتی ہے، عربک آتی ہے کہ نہیں، فارسی آتی ہے؟ کہتے ہیں واجبی سی آتی ہے. تو کہتے ہیں پھر آپ اسلامک اسٹیٹ پہ PhD گائیڈنس. اور پھر انہوں نے بھی لک آفٹر کیا 4-5 سال تک آربری نے ان کو، جن کی وفات 1967 میں ہوئی تھی آربری. اس پہ بھی میں جانا چاہتا ڈیٹیل میں. لیکن اب آگے دیکھیں کہ زندگی سیاست میں بچپن میں ان واقعات کا گواہ ہوں جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ خود کہتے تھے اگر میں الیکشن جیت جاتا تو شاید میں جج نہ بنتا. اور ان کی فائل جو تھی وہ موو کی تھی یحییٰ خان کے زمانے میں، اور یحییٰ خان کی حکومت جب اتر گئی تو ذوالفقار علی بھٹو نے فون کیا تھا بقول ان کے کہ تم جج نہ بنو، پردے کے پیچھے رہ کے کیا فیصلے کرو گے، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، مجھے صدر مملکت کی ضرورت ہے، میں تمہیں پاکستان کا پریزیڈنٹ بنوا دوں. یہ بھی مجھے پتہ ہے. اور لیکن انہوں نے اپنا راستہ خود بنایا. جس محنت سے انہوں نے زندہ رود لکھی محترمہ کو پتہ ہے، اور محترمہ کو یہ سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ جس حالت میں انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں سگریٹ پی کے ان کے دانت پیلے ہو چکے تھے. آپ نے لکھا ہے
اور آپ نے لکھا ہے کہ گھر کی حالت جو تھی بڑی وہ ڈس آرگنائز تھی. انہوں نے آ کے ان کو آرگنائز کیا, انہوں نے ان کو سنبھالا, اور وہ ہمیشہ جب بھی ذکر کرتے تھے میری اہلیہ محترمہ کا ذکر بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے. اور محترمہ کے کو دادا مولانا فیروز الدین کی جو تفسیر تھی وہ اس کا مطالعہ کر, ان کو بڑی آسان لگتی تھی, بڑی اس کی تعریف کرتے تھے. میری ان سے ملاقات 91 میں ہوئی ہے اور اواری ہوٹل میں. میں فوج میں میجر تھا اور حضرت عرفانی میرے استاد کی ریفرنس تھا جو ایرانی گورنمنٹ نے جس کو کروایا تھا. اس میں مجھے بھی بلایا گیا تقریر کے لیے. صدارت جسٹس جاوید اقبال نے. میں نے کہا کہ عرفانی صاحب خاندان اقبال کے داماد تھے, اور وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اقبال کے خاندان کی ایک خاتون ان کی اہلیہ ہے. تو اس فنکشن میں ایران کے وزیر اطلاعات و نشریات اور کلچر کے منسٹر آئے تھے, خصوصاً امبیسڈر بھی تھے. تو کلچر کے منسٹر نے کہا کہ میں آج صبح اقبال کے مزار پہ گیا ہوں اور ہمیں بڑا مزہ آیا ہے, اور ہمیں روحانی عقیدت ہے اقبال کے ساتھ, اور اقبال کو پڑھ کے ہم انقلاب لے آئے ہیں, لیکن آپ کے ملک میں کیوں نہیں انقلاب آتا؟ تو جسٹس جاوید اقبال نے جواب دیا, میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاؤ بولڈ ہی واز. انہوں نے کہا حضرت ہم منافق ہیں اور بے ایمان ہیں, اور ساتھ یہ کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ میں حیران رہ گیا کہ سچ اے بولڈ پرسن جس نے کلیئرلی قوم کو ذمہ دار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس قوم میں اس وقت تک انقلاب نہیں آ سکتا جب تک اس قوم کو نچوڑا نہ جائے. اور والعصر کا حوالہ دیا اس آیت کا کہ والعصر کا میں نے زمانہ ہی نہیں ہے. اصل اسیرہ جو اسے کہتے ہیں نا جوس, جب جوس نکالا جاتا ہے کسی کا, ان الانسان لفی خسر, نہیں نکلے گا تو انسان گھاٹے میں ہے. اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو وتواصوا بالحق کی وہ علامت تھی اور وتواصوا بالصبر کی بھی علامت تھی. جسٹس جاوید اقبال. میں مزید شاید آج وقت نہیں ہے, لیکن میں اگر یہاں پاکستان میں موجود ہوں اس کے ذمہ دار جسٹس جاوید اقبال. میں ملک سے باہر تھا, ہم متحدہ عرب امارات میں ہر مہینے مجلس کلندران اقبال کا میں تھا سرپرست اعلیٰ. آج بھی یہاں میں 2 کم از کم تنظیمیں بزم فکر اقبال اور اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا سرپرست اعلیٰ ہوں. تو ہم ہر مہینے تقریب کرتے, ہم نے ان کو بلایا ہے. وہ خود تو نہ تشریف لا سکے, انہوں نے میاں اقبال صلاح الدین کو بھیجا. میاں صاحب نے میرا خطبہ سنا, تو اس کے بعد مجھے فون آیا کہ جسٹس جاوید اقبال چاہتے ہیں کہ آپ لاہور آئیں اور لاہور میں خطبہ دیں. مجھے کہتے ہیں تو کی کر رہے ہیں اتنے, یو ہیو ٹو کم بیک. اور میرے خطبات, میں بالکل ایسا بندہ ہوں جس کو لوگ اسکالر بھی نہیں مانتے, اس کے خطبات کو سننے کے لیے 3 گھنٹے وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے, اور میں خطبے کو سمیٹتا تھا, لیکن وہ سوالات ایسے کرتے تھے کہ میں سمیٹ نہیں سکتا تھا. اور پھر ایک دن میں نے اقبال اور توحید کا خطبہ دیا, یہ موجود ہے یہ چیز, اور میں نے توحید پہ جب یہ بچی نے جب کہا نا کہ خودی کا سدر نہا لا الہ الا اللہ, اقبال کی وہ نظم جو اس میں ہے ضرب کلیم میں ہے, اور یہ نظم جو ہے وہ نے جویا تبریزی کی فارسی کی نظم کے جواب میں لکھی ہے. اس کے 21 اشعار تھے جس میں سے انہوں نے اب 10 رکھ دی ہیں, کیونکہ باقی اشعار وہ اتنے جویا تبریزی سے ملتے جلتے تھے. اور لا الہ الا اللہ کی جب بات ہوئی تو اقبال کے وہ اشعار جب میں نے پڑھے جسٹس جاوید اقبال کے سامنے کہ معذرت درس نخستین بات اداد گنجا یہ ماد نسیم او گشاد, کہ تیری ماں نے تمہیں پہلا سبق دیا تھا اور اس کی باد نسیم سے ہمارا امید کا گنجا کھلا تھا. از لب لا الہ مختی, تم نے اس کے منہ سے لا الہ سیکھا تھا, اور لا الہ سیکھ کے تم نے غیر حق کا نشان مٹا دیا تھا. اور جب میں نے یہ کہا لا الہ گوئی بے گوز رویے جان تاز اندام تو آیت بوئیے جان, لا الہ کہنا ہے
تو اپنے جان کی زبان سے کہو تاکہ تیرے اندام سے لا الہ کی خوشبو آ جائے. آپ یقین کیجئے کہ جسٹس جاوید اقبال اس میں رو پڑے اور ان پہ جو رکت طاری ہو گئی وہ ایک مومن پہ طاری ہو سکتی. تو میں نے ایک خطبہ دیا تھا, اس کو یاد ہے, انگلش میں, وہاں سے آگے یو ای میں مجھے انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ہر مہینے یہاں آ کے خطبہ دینا ہے, اور ہر مہینے میں آتا تھا, اس کو پتا ہے, ایوری منتھ فرام فارن. اور وہ خطبہ جو تھا وہ تھا اقبال اینڈ زورویسٹرین لیگیسی. تو بڑے خوش ہوئے, مجھے کہتے ہیں آج تم نے بیڑا غرق کر دیا. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جو اقبال کو پڑھا تھا فارسی میں آج سارا کنفیوز ہو گیا. لیکن ساتھ کہتی ہیں یار بات تم ٹھیک کرتے ہو, یو ہیو کنونسڈ می. میں ان کی گریٹنس آپ کو بتاتا ہوں. ناؤ یو ول رائٹ اے بک آن دس ٹاپک اینڈ آئی ول پبلش. میاں اقبال صلاح الدین گواہ ہیں, یہ بھی گواہ ہے. میں نے وہ کتاب لکھی, اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ, اپنے خرچے سے چھپوائی. کتاب پوری دنیا کے لائبریریز میں, امریکہ میں بھی, برٹن میں بھی. نہیں قدر کی تو انہوں نے نہیں کی. میں اس کو بھی نہیں جاننا چاہتا کہ اس کتاب کا کیا حاصل کیا یہاں. لیکن وہ کتاب جو میں نے لکھی, ایک جسے تم جسٹس جاوید اقبال کے کہنے پہ لکھی, اور جسٹس جاوید اقبال کی جب وفات ہوئی تو میں پھر اس ملک میں نہیں تھا. ایک چھوٹی سی میں نے کاوش کی کہ علامہ نے جاوید نامہ میں جاوید اقبال پہ نظم لکھی تھی جب جاوید اقبال 8 سال کے تھے. 1932 میں یہ چھپا ہے, میں بھی 6 سال کے ہوں گے, 2 سال پہلے لکھا ہوگا. میں نے اسی نظم کو کنٹینیو کیا, اور آج موقع نہیں ہے کہ میں وہ نظم ساری سناؤں, بارہا اس کو سنا چکا ہوں, لیکن اس کے چند شعر جو ہیں نا وہ میں ضرور سناؤں گا. وہ یہ ہیں کہ ان برہمن زادہ یہ فرخند فر از گمان آزاد و از بو کو مگر. وہ فرخندہ فر برہمن زادہ جو وہم و گمان سے آزاد تھے اور شک و شبہ ان کی ذات میں نہیں تھا, اور صورت رعنائی او چشمگیر از جمال او زمان مستنیر, ان کی صورت اور ان کی خوبصورتی جو تھی وہ آنکھوں کو بھانے والی تھی, اور ان کے جمال میں یہ زمانہ مگن تھا. بود روشن فکر و دانا و خبیر پس ازو نایت چنین مرد فقیر. وہ روشن فکر بھی تھے, دانا بھی تھے, باخبر بھی تھے, اور ان کے بعد شاید ایسا مرد فقیر نہ آئے. اور مظہر الفقر و فقری حال او طاف برسر اختر اقبال او. الفقر و فقری جو حضور کی حدیث ہے, فقر میرا فخر ہے, اس کے وہ مظہر تھے, اور ان کے سر کے اوپر اقبال کا ستارہ چمک رہا تھا. فکر تشکانے گہر قلبش غنی فارغ از کبر و ریا ماؤ منی. ان کی سوچیں جو تھیں وہ ہیروں کی کان تھی, اور ان کا دل جو تھا وہ غنی تھا, اور وہ کبر و ریا اور ماؤ من سے بڑے بالکل فارغ تھے. اور ہم نشین در صحبت شندوق علم ہم دمن را ہر زمان آموخت علم. جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا وہ علم سیکھ لیتا تھا, اور ہر دمے وہ اپنے ہمدموں کو سکھاتے رہتے تھے. ناک سان راؤ استاد مہربان سالکان راؤ نقیب کاروان. جو ہم ناقص لوگ تھے ان کے مہربان استاد تھے, اور جب ہم سالک تھے ان کو نقیب کاروان تھے. میں چند اشعار, اور یہ میرے فارسی اس دیوان کا حصہ ہے جو پاکستان میں تو شاید نہیں چھپا, ایران میں چھپا ہے اور مختلف جگہوں پر. لیکن اگر میں نے کسی کی تعریف کی ہے اس دیوان, صرف جاوید اقبال کی ہے, اور کوئی اس قابل ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ, یہ تھے بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب.